اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے؟ کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو؟ کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا۔ ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب۔ سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں، خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مومن صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں۔ سنیے، ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے، جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی، اور وہ فقرہ ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، کہاں جاؤں، کس کو دل کا غم سناؤں، میرا غم کیسے دور ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنز المال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ غم زدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں، دل کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1، پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی، یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔ تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی، جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے،
اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز صحیح یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنیس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں، تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے، وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو نیکیاں کمانا، گناہوں کو بخشوانا، فرشتوں کی دعائیں لینا، غم زدہ دل کو تسلی ملنا، اور بیماریوں سے محفوظ ہونا، اس طرح کے عمل بتائے تھے۔ اب ایک عمل سن لیجئے کہ دجال سے محفوظ ہونا۔ دجال ایک تو بڑا ہوگا نا، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں، جو آئے گا اور بندے اس کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر لیں گے، جو امام مہدی کے آنے پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ظاہر ہوگا، ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر قتل کر دیں گے۔ اس فتنے سے نبی علیہ السلام بچنے کی دعائیں فرماتے تھے، صحابہ بھی بہت ڈرتے تھے اس فتنے سے۔ تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ دجال سے محفوظ ہوں۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو جمعہ سے جمعہ تک اس کے گناہ معاف، اور اگر وہ روزانہ پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں پڑھ لے اللہ اس کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس عمل کو کرنے سے ایک تو دجال سے محفوظ ہو گئے، اور دوسری بات اور بھی سن لیجئے کہ دجال دجل سے بنا۔ دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب دینا، دھوکہ دینا، اور بچیوں عورتوں کو انسان کی شکل میں بھی کئی دفعہ دجال مل جاتے ہیں۔ وہ ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، بہانے بنا بنا کے دھوکے دیتے ہیں، ان کو بیٹرے کرتے ہیں۔ تو اس عمل کے کرنے سے عورت بچی ایسے دجالوں سے بھی محفوظ رہے گی کہ رزق کے کھلنے کے 16 دروازے ہیں، 16 کنجیاں ہیں جن سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ پہلی کنجی ہے نماز، کہ انسان اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ تم نماز ادا کرو، ہم تو اس سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم تمہیں دیں گے، ہماری روزی ہے اللہ کے پاس۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اے میرے بندو تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، اور اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنا اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل ہو گیا کہ انسان نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر جیسے مرغا ٹکریں لگا رہا ہوتا ہے، ہم بھی اسی طرح اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، دل دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے۔
جس کی وجہ سے نماز کی برکتیں سامنے نہیں آتی۔ دوسرا رزق کا دروازہ ہے استغفار کی کثرت کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من اکثر من الاستغفار، جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں آسانی کر دیتا ہے، ومن ضیق فرجا، اور ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی طرف سے رزق دیتا ہے کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا استغفار کے زیادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق ایسی طرف سے دیتے ہیں جس کا اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، اور اس کے رزق کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ تیسرا رزق کا دروازہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے وہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کے بدلے 10 عطا فرماتے ہیں، 20 عطا فرماتے ہیں، 70 عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ کئی مرتبہ 1 کے بدلے 700 عطا فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کہاں سے پیسہ دیں، ہماری تو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بھائی ضروری نہیں کہ انسان لاکھوں دے، جتنا بھی غریب آدمی ہے 5-10 روپیہ خرچ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسکینوں پہ، فقیروں میں خرچ کریں، یا مدارس کے جو طلباء ہیں ان کے لیے مطبخ میں خرچ کریں، کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو واپس لوٹا کر رہیں گے اور کئی گنا کر کے لوٹائیں گے۔ تو دیکھنے میں ہم 1 دے رہے ہوں گے اور دوسری طرف سے 10 ہماری جیب میں واپس آ رہے ہوں گے، مگر یہ نفع کا کاروبار ہر بندے کو کرنا نہیں آتا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا دروازہ تھا نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، دوسرا دروازہ تھا استغفار کی کثرت کرنا، تیسرا دروازہ تھا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اور چوتھا دروازہ ہے دین کے لیے ہجرت کرنا۔ جیسے بعض لوگ سعودی عرب چلے جاتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں تو ان کے کام کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے وطن کی روزی دی ہوئی ہے وہ خوش نصیب ہیں، وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ ہر بندے کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر چوتھا عمل ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی جیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور آج گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے بند ہیں اور ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ پھر پانچواں عمل جو رزق کے دروازے کھولتا ہے وہ ہے عبادت کی کثرت کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، املا صدرک انی واسد فقرک، املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ تو دیکھیں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سینے میں بے نیازی ڈال دیتے ہیں اور بندے کے فقر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نیکی کرنا، یہ انسان کے رزق میں برکت کا دروازہ ہے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ دیکھو کیسی عجیب بات کہی ہے کہ میں تیرے ہاتھ کو کاموں میں الجھا دوں گا، ویسے تو بڑا مصروف نظر آئے گا، یہ کر رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، یہ لے رہا ہوں، یہ فائل آ رہی ہے، یہ جا رہی ہے، یہ آرڈر ہے، یہ فلاں ہے، ہاتھ تیرے کام میں الجھے ہوں گے مگر تیرا فقر ختم نہیں ہوگا، تنگدستی ختم نہیں ہوگی۔ اور چھٹا عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں وہ ہے حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بندے کو چاہیے کہ کثرت سے عمرہ کرے اور بار بار حج کرے۔ دیکھنے میں تو حج اور عمرے پہ انسان پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی پیسہ اس کے لیے باعث برکت بن کے اس کو واپس اللہ لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے بعد جب کوئی بندہ رزق کی شکایت کرتا تھا تو نبی علیہ السلام اسے مشورہ دیتے تھے کہ تم عمرہ کرو۔ عمرہ کر کے جو دعائیں مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور فرما دیتے تھے۔
7واں عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ خونی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ پیار محبت کا ریلیشن رکھنا اور غم خوشی میں ان کے ساتھ رہنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ چنانچہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من احب ان یزاد فی عمرہ، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر زیادتی ہو، یعنی لمبی عمر ہو، فیزاد فی رزقہ، اور اس کے رزق میں زیادتی ہو، برکت ہو، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو زیادہ کرے۔ پھر 8واں دروازہ ہے رزق کے کھلنے کا کمزوروں سے حسن سلوک، کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے نصرت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا انسانوں کو جو عمل وہ کرتے ہیں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی سطح کے اوپر کوئی ایک بھی جاندار باقی نہ بچتا۔ اگر اللہ پکڑنے پہ آتا نا جو تم اعمال کرتے ہو تو کوئی انسان نہ بچتا، کوئی جانور نہ بچتا، زمین کے اوپر کچھ بچتا ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے، بیماروں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے دیتے ہیں، مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں۔ لہذا ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، ہر وقت ذہن میں یہ رکھنا چاہیے۔ رزق کا 9واں دروازہ جس سے کہ انسان کا رزق کھلتا ہے اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پر امید رکھے، اپنی طرف سے کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آئے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم توکل کرتے جیسے کہ اللہ پہ توکل کرنی چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیور، اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق پہنچاتے جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ وہ صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلے میں پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ انسان کا معاملہ الٹ ہے، بیچارہ گھر سے پیٹ بھر کے نکلتا ہے اور شام کو خالی پیٹ بھر گھر واپس آتا ہے۔ اور پرندوں کا معاملہ دیکھو کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ ان کو پیٹ بھر کے رات کو واپس گھر پہنچاتے ہیں، جبکہ پرندے اپنے لیے کوئی چیز جمع بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی پرندہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو سال کی روزی جمع کر لے، انسان جمع بھی کر لیتا ہے، پھر اس کا یہ حال ہے۔ اور پھر جانوروں کا رزق بھی بہت ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ایک ہاتھی دن میں کتنا چارہ کھاتا ہوگا، ہمارے حساب سے منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے کھاتا ہوگا، اس کا وزن ہی اتنا ہے۔ اور ہم نے جہاں بھی جنگل میں ہاتھی دیکھا اس کو ہر وقت چرتے ہوئے دیکھا۔ تو جو ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ اللہ بھر دیتے ہیں، اور انسان بیچارہ کتنا کھا لیتا ہے، بڑے سے بڑا پہلوان ہو تو 2 روٹی، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے بندے کا۔ تیسری روٹی دے بھی صحیح نا تو کہتے ہیں نا جی پیٹ بھر گیا۔ تو ہمارا پیٹ بھی چھوٹا ہے اور ہم گھر سے پیٹ بھرے نکلتے ہیں اور رات کو خالی پیٹ واپس آتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں تو پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کتنی ہوگی۔ پھر 10واں دروازہ ہے انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتوں پر اور زیادہ کریں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ گھروں میں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو 1 سالن 2 سالن تو معمول کی بات ہے، کبھی گوشت پکا ہوتا ہے، کبھی دال پکی ہوتی ہے، کبھی روٹی بنی ہوتی ہے، کبھی چاول بنے ہوتے ہیں۔ اب 2 قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ کھانا تو ایک بھی مل جاتا تو بہت تھا، مگر یہ اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ کئی قسم کے کھانے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ کھانے ہی ہمیں ملتے ہیں، کھانے کے علاوہ وافر کھانے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کئی دفعہ 8-10 مہمان آ جاتے ہیں نا تو مجھے صرف اندر پیغام بھیجنا پڑتا ہے جی کہ مہمان ہیں، کوئی کھانے کے لیے تردد نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ کے فضل سے اتنا کھانا ہوتا ہے گھر والوں کا بچا ہوا کہ 8-10 آدمیوں کا کھانا تو اسی میں ہی نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے، ہم اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے
ملم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالہا، کہ جس نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا اس نے نعمت کو زوال کے لیے پیش کر دیا کہ اللہ مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے۔ ومن شکرہا، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا فقد قید بعقالہا، اس نے نعمت کو نکیل کے ذریعے سے پکڑ لیا، باندھ لیا اپنے پاس۔ یعنی جو نعمت ملتی ہے اور بندہ اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے، پھر وہ نعمت اللہ اس سے واپس نہیں لیتے بلکہ اس نعمت میں اور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 11واں دروازہ کہ جب بھی مرد اپنے گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سیدہ صدیقہ نے فرماتی ہیں کہ نبی صاحب جب بھی گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ اہل خانہ کو سلام کرنا رزق کی برکت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ثلاثۃ کلہم ضامن اللہ، 3 بندے ہیں جن کا اللہ کے اوپر ضمانت ہے، یعنی اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ ان عاش رزقا، اگر وہ زندہ رہے گا تو اللہ روزی عطا فرمائے گا، وکفا، اور روزی ان کے لیے کافی ہوگی۔ وَإِن مَاتَ، اور اگر وہ مر جائے گا، داخل الجنہ، تو جنت میں اللہ ان کو داخل کر دے گا۔ یہ کون 3 بندے ہیں؟ ان میں سے ایک بندہ ہے رجل، وہ بندہ داخلہ بیتہ، جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو بسلام، اور گھر والوں کو سلام کرے، وَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، وہ اللہ کے ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرنا یاد ہی نہیں ہوتا، بس باتوں میں لگ جاتے ہیں، مسکرائیں گے، بیوی سے پوچھیں گے تیرا کیا حال ہے، بچوں سے پوچھیں گے تم کیسے ہو، مگر سلام کرنا ان کو یاد نہیں ہوتا۔ پھر 12واں عمل والدین کی فرمانبرداری۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 5 چیزوں سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایک، جو بندہ صدقہ فرمادامت کرے، دوسرا صلہ رحمی کرے، تیسرا جہاد کرے، چوتھا ہمیشہ باوضو رکھے، اور 5واں والدین کی فرمانبرداری کرے۔ والدین کے فرمانبردار کو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی میں نہیں ڈالتے، اس لیے ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں شامل حال ہو جائیں۔ 13واں دروازہ رزق کا ہے دوام طہارہ، یعنی مستقل وضو کی زندگی گزارنا۔ اگر انسان عادت بنا لے تو وہ باوضو ہر وقت رہ سکتا ہے۔ جیسے ہمیں ہر وقت بے وضو رہنے کی عادت ہے، اس کو بدل لیں تو ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ہو جائے گی، جب وضو ٹوٹے دوبارہ پھر وضو کر لیں۔ ہمارے اسی شہر میں ایک جگہ ایک گھرانہ ہے جو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے اولاد میں سے ہیں۔ تو بہت سال پہلے کی بات ہے، کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے، مجھے خیال آیا کہ جا کے ان سے صرف اللہ کے لیے ملاقات کروں، تو میں ان کے ہاں گیا، ملاقات ہوئی۔ ہم جب پہنچے تو بس مغرب کے وقت میں کوئی 5 ہی منٹ باقی تھے، سلام دعا ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہاں سے مسجد دور ہے تو ہمیں گھر میں ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے بچے گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کھیل رہے تھے، کوئی 10-12 بچے ہوں گے چھوٹے بڑے، خوب ہنگامہ تھا جیسے 2 ٹیموں کا میچ ہو رہا ہوتا ہے۔ لو جی ہم کھڑے ہو گئے مسلح پہ جماعت کے لیے، انہوں نے آواز دی بچوں کو، بچوں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سارے بچے گراؤنڈ سے بھاگتے ہوئے آئے اور صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب ہم نے نماز ادا کی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا سب بچوں کا وضو تھا یا کچھ بچوں نے بے وضو ہی نماز پڑھ لی۔ تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جی بچے کسی کو وضو تو نہیں کرتے؟ میں نے دیکھا تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ جی ہمارے خاندان میں بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم نے پوری زندگی باوضو گزارنی ہے۔ ہمارے گھر کے چھوٹے بڑے جس بندے کو آپ دیکھیں گے، جب بھی دیکھیں گے ہمیشہ باوضو دیکھیں گے، اگر وضو ٹوٹے گا تو دوبارہ اسی وقت وہ پھر وضو کر لیں گے۔ تو اگر ایسے خاندان آج بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کے گھر کا ہر چھوٹا بڑا بندہ مرد عورت ہر وقت باوضو رہتے ہیں تو پھر اللہ ان کی رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 12واں عمل ہے، 14واں عمل ہے چاشت کی نماز پڑھنا۔ چاشت کی نماز ہوتی ہے دن کے 10 بجے 11 بجے جب ذرا سورج طلوع ہو جاتا ہے اور پاؤں جلنے لگ جاتے ہیں گرمیوں میں، تو اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اکثر مرد اپنے دفتروں میں چلے جاتے ہیں یا کھیتوں میں چلے جاتے ہیں یا اپنے کاروباروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت جو عورتیں اپنے خاندانوں کو کاروبار پہ بھیج کے پیچھے مسلح پہ بیٹھتی ہیں اور نفل پڑھتی ہیں، اس میں اللہ نے رزق کی برکت رکھی ہے۔ اب کتنی عورتیں ہیں جو رزق میں کمی کے شکوے تو کرتی ہیں لیکن وہ
چاشت کی نماز نہیں پڑھتی کہ محنت کرنے کے لیے تو میرا خامد نکل گیا، پسینہ تو وہ بہائے گا، اب اللہ کرے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ رزق میں آسانی فرما دے، تو یہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ چاشت کے وقت نماز نہ پڑھ سکتا ہو، دفتر کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے یا دکان کی وجہ سے، اس کو چاہیے کہ سورج نکلنے کے چند منٹ بعد جو اشراق کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت چاشت کی نیت سے اسی وقت پڑھ لے تو اس کی چاشت کی نماز ہو جائے گی۔ تو معمول بنا لینا چاہیے کہ چاشت کی نماز دفتر جانے سے پہلے پڑھ کے ہی جائیں۔ پھر 15 عمل جس سے انسان اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں وہ ہے سورہ واقعہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، جس نے ہر رات میں سورہ واقعہ کو پڑھا لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین تھے، وہ ان کو ملنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی عنہ کو مال پیسے بھی بہت دیا تھا، تو انہوں نے بات چھیڑی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ عبداللہ بن مسعود آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بہت سارا مال ہدیہ دے دوں، یعنی میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ جیسے میں آپ کو 5 لاکھ دینار یا درہم ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ تو عثمان غنی اللہ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کو تو پیسے کی ضرورت ہے۔ ان کا بیٹیاں تو ہیں، مگر میں نے اپنی سب بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو فاقے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یعنی ان صحابہ کا اتنا یقین پکا تھا کہ انہوں نے 4-5 لاکھ ریال ہدیہ لینے کے بجائے سورہ واقعہ کے اوپر زیادہ جو ہے نا بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میری بچیوں کو فاقے سے بچائے گا۔ پھر 16واں عمل ہے دعا کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی برکت کے لیے دعا بھی کریں، جیسے آج کی رات قبولیت دعا کی رات ہے اور اب سے لے کے جو آگے وقت آ رہا ہے یہ سب قبولیت دعا کا وقت ہے۔ یہ رزق کی جو فہرستیں ہیں یہ اب سے بننا شروع ہوتی ہیں اور یہ بنتی رہتی ہیں حتیٰ کہ 27 رمضان مبارک کو یہ فہرستیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے، عمل درآمد کے لیے۔ تو ہمارے پاس آج کی رات سے لے کے 27 رمضان تک کا وقت ہے، اس دوران ہم اللہ کو منائیں، اس کے سامنے روئیں، اس سے رزق مانگیں، اس سے صحت مانگیں، جو مانگنا ہے مانگیں۔ اللہ کے در میں کسی چیز کی کمی نہیں، جتنا مانگیں گے اللہ اتنا عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ 27 رمضان کو یہ لسٹیں فائنل ہو جائیں گی اور اسی میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ اگلے سال کس نے زندہ رہنا ہے اور کس بندے نے مرنا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے بھی اس بجٹ میں شامل ہیں، جیسے رزق کے فیصلے شامل